ہدایت کیا ہے؟ دل کا ایک نور ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر یہ دنیا دھوکہ نظر آتی ہے. دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، اور موت کی تیاری میں آدمی لگ جاتا ہے. پھر اعمال کی دوڑ لگتی ہے، پھر اعمال سے ہونے کا ذہن بنتا ہے. جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوتا ہے تو پھر مال کی دوڑ لگتی ہے، مال سے ہونے کا ذہن بنتا ہے، اور پھر دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے. چوری، رشوت، دھوکہ، ظلم، خیانت، فراڈ. یہ کیوں ہے؟ مال سے ہونے کا ذہن ہے. مال سے کام بنتا ہے، پھر چوری کرے گا، پھر رشوت لے گا، پھر دھوکہ دے گا، پھر خیانت کرے گا. ہدایت کا نور دل میں آئے. انبیاء اس لیے آئے. انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھاؤ. رفتار ہے چونٹی کی اور منزل اور رخ صحیح ہے، اور رفتار ہے جہاز کی اور رخ غلط ہے. منزل پہ کون پہنچے گا؟ چونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ حضرت مولانا عباد اللہ پیج فالو لائک. ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر رخ صحیح ہوتا ہے. آج رفتار بہت تیز ہے لوگوں کی، رخ غلط ہے. تبلیغ میں رخ صحیح کیا جاتا ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو پھر رخ اللہ کی طرف. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. ہدایت انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ محنت کہ سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، یہ محنت اللہ نے اس امت کو دی. ہمیں یہ تبلیغ، یہ بیان، یہ اجتماع کہ کس لیے؟ کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ مال کمانے نہیں آئے، حکومتیں حاصل کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اس لیے نہیں آئے. ضرورتیں پوری ہو جائیں، مال مل جائے، عہدہ مل جائے، چیزیں مل جائیں، ڈگریاں مل جائیں، جائیداد بن جائے، کارخانے بن جائیں. نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہم دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا. کس لیے؟ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کیوں آئے؟ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے. اللہ نے بھیجا. کس لیے؟ مال لینے نہیں، مال تمہیں مبارک. حکومت لینے نہیں، حکومت تمہیں مبارک. اللہ نے بھیجا کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکالیں، ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لائیں. ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک، ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. پورا عالم ہماری محنت کا میدان اور پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے.